وإن ربي لغفور رحيم وهي تجري في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في مقدره يا بني اركب کم معنا بانی پڑا جائے گا. اچھا یا بنی اركب کم کب کم کاف میں اچھا کم. ہاں صحیح یا بنی کم معنا ولا كن مع الكافرين قال تعالى يا قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وعلى بينهما الموج فكان وقيل يا أرض ابلعي ماءك عماك ويا سموه أقلي وغيظ الماء وقليل الحنطبة تودع على الجبين وإلى بولد ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به إني يرجون أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به وإلي تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين اندر ہی جانا رہے گا تو ٹکراتا رہے گا نا. ابھی تو عوام مجمع نہیں ہے نا, ابھی تو آواز پہلے کی. جب لوگ بڑے ہوئے ہوتے ہیں نا نمازی, پھر آواز ہلکی ہو جاتی ہے. ابھی تو یہ شعر بنے گا. قرأت کرے تھوڑا سورہ فاتحہ پڑھیں. الرحمن الرحيم جب لوگ آ جاتے ہیں نا پھر یہ ڈر جاتے ہیں. اصل میں نا یہ منہ سے قریب کرنا. قریب سے کبھی وہ ہاں وہ اس کا رخ گھوم جاتا ہے اندر سے. ایک ابھی اس کے بعد ابھی نہیں آ رہی کتنا دیا قریب کرو نہیں ہے. جہاں سے سوراخ سے اندر جانا ہے وہ آواز سے گھوم جاتا ہوں. سوراخ والی جگہ پہ صحیح سے آواز ڈالی. تو یہی مسئلہ اس میں بھی تھا. جب اس کو ایسے گھما کے کر لو نا قریب تو صحیح ہو جاتا. یہ سر 5 منٹ چوتھا اس کا لاؤڈ اسپیکر مائک یہاں ہے یہ جو چوڑی سیدھا جگہ ہے. جب لائے گا ہاں یہ سیدھ میں. اچھا سیدھ میں اس کا اب یہ تھوڑا یوں ٹیڑھا ہو جائے گا نا, یہاں جتنے بھی زور مارو ہاں نہیں آواز لیتی ہے. وہ اس کا اسپیکر آیا سمجھ گیا. مولا کا مطلب یہ سوراخ ڈھونڈنا پڑے گا. مولا کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابہ شروع ہو رہا ہے نا, پھر بھی درمیان میں 12واں پارہ شروع ہو گیا نا. سورہ ہود ہاں ہوا ہے نا. سورہ ہود 11ویں سورت ہے اور وما من دابہ 12واں پارہ. اس کا رکو نمبر 4 تک پڑھا ہے. ہاں تیسرے سے شروع کریں. آیت نمبر 25. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم انی لکم نذیر مبین, بے شک میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ, تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو.
انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، ورنہ مجھے تو تم پر دردناک عذاب کے دن کا خوف ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح ہم تو تجھے اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے صرف انہی لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے تیری پیروی کی ہے۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلون بادی الرأی، جو کم درجے کے ہیں، کم سمجھ بوجھ والے ہیں۔ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت بھی نہیں ہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال یا قوم ارايتم ان كنت على بينة من ربي، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، اور مجھے اس نے اپنے پاس سے خاص رحمت نبوت بھی عطا کی ہے، من عنده رحمتا من عنده فعمیت علیکم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، لیکن وہ تمہیں نظر نہ آئے تو کیا میں تمہیں اس کو ماننے پر مجبور کر سکتا ہوں جبکہ تم اسے ناپسند بھی کرتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور ایک دلیل یہ بھی تو سنو اے میری قوم کہ میں تم سے اس نصیحت کے بدلے کوئی مال نہیں چاہتا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ ہی دے گا۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، میں غریب ایمان والوں کو اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا۔ انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ نہایت ہی نادانی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ بلکہ الٹا ہے کہ کسی دین میں غریبوں کا پہلے داخل ہونا یہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ امیر زادے تو بعد میں آتے ہیں، وہ پیسے والے ہوتے ہیں، غریب کا جڑنا یہ بڑی دلیل ہے کسی مذہب کے حق ہونے کی۔ تو یہی ہو رہا ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اے میری قوم اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کی پکڑ مجھے کون بچائے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم لوگوں کی سمجھ میں اتنی سی بات نہیں آ رہی؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب جانتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، نہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو تمہاری نظر میں حقیر لوگ ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسی باتیں کہوں گا تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، انہوں نے قوم کے لوگوں نے جواب دیا، نوح تم نے ہم سے بحث کی اور خوب بحث کر لیے، تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو اب اسے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، نوح علیہ السلام نے کہا عذاب تو صرف اللہ ہی لائے گا، اگر وہ چاہے گا تو تم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، میری خیر خواہی تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی اگرچہ میں تمہاری کتنی خیر خواہی کیوں نہ چاہوں۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، جب کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو، ہوا ربکم والیہ ترجعون، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کفار کہتے ہیں کہ اس قرآن کو خود ہی اسی محمد نے گھڑ لیا، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر میں نے اسے خود گڑھ لیا تو میرا گناہ مجھ پر ہے۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں ان گناہوں کی ذمہ داری سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، بس آپ اس پر غم نہ کیجئے جو یہ کر رہے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرو اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کرنا۔ انہم مغرقون، بے شک وہ سارے کے سارے غرق کر دیے جائیں گے، کیوں اس لیے کہی یہ بات کہ اس میں ان کے اپنی وائف اہلیہ بھی تھی۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے لگے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس گزرتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، وہ نوح علیہ السلام کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے، وہ قیامت کا دن ہوگا جس طرح تم اڑا رہے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا
من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے دنیا میں رسوا کر دے گا اور اس پر آخرت میں بھی ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور سے پانی ابلنے لگ گیا، جہاں سے آگ ابلتی ہے وہاں سے پانی نکلنے لگ گیا۔ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر لو۔ وَعَلَقَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن کے بارے میں سوار نہ کرنے کا پہلے حکم آ چکا ہے۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، یعنی تمام ایمان والوں کو بھی سوار کر لو۔ اور نوح علیہ السلام پر بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے، 80-82 لوگ تھے 950 سال میں۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، نوح علیہ السلام نے کہا اے مومنو اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، یقیناً میرا رب بڑی بخشش والا خوب رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر چلی جا رہی تھی۔ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو ان سے دور کچھ فاصلے پر الگ تلگ تھا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کفار کے ساتھ نہ رہ جاؤ۔ قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، اس نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، تو نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوگا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، اسی وقت ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر، کہتے قرآن کی سب سے بہترین تجوید اور اسی طرح جو قرآن کی فصاحت ہے، بلاغت ہے، اس کے اعتبار سے یہ آیت ہے۔ اور اس کے بعد فرما دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔ وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی، اسی وقت پانی خشک کر دیا گیا، کفار کا کام تمام ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور فرما دیا گیا ظالم لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارتے ہوئے کہا اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہیں۔ قال یا نوح انه ليس من اهلك، اللہ نے فرمایا نوح یقیناً وہ آپ کے خاندان میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، انه عمل غیر صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم انی اعظك ان تکون من الجاہلین، آپ کو مجھ سے وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا آپ کو علم نہ ہو، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں شامل نہ ہو۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ سے وہ چیزیں مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو، اگر آپ مجھے نہ بخشیں گے اور مجھ پر رحم نہ فرمائیں گے تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم، فرما دیا گیا اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکات کے ساتھ کشتی سے اتر جائیے، اور آپ پر اور جو آپ کے ساتھ مومنین ہیں ان پر ہماری برکتیں نازل ہوں گی، اور جو کچھ قوموں کو ہم دنیا میں تو فائدہ پہنچائیں گے لیکن پھر آخرت میں ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلم انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے یہ خبریں نہ آپ جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کرتے رہیے، یقین مانیے کہ بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔